माह रबीउल अव्वल का चाँद नज़र आते ही जिस घर ये अमल किया जाए उस घर में पूरा साल हर किस्म की परेशानियां और बीमारियां दाखिल नहीं होती। अगर यकीन नहीं आता तो सिर्फ एक बार आजमा कर देखें। माह रबीउल अव्वल का चाँद देखकर जो शख्स ये 3 तस्बीहात का अमल कर लेता है, फ़कीर भी पड़े तो वो बादशाह बन जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज रबीउल अव्वल सन 2024 का चाँद ज़ाहिर होगा और रबीउल अव्वल का चाँद ज़ाहिर होते ही इन ख़ास कबूलियत की घड़ियों में आज जो वजीफ़ा मैं आपके हवाले करने जा रही हूँ ये अल्लाह वालों का वजीफ़ा है और आपने बिल्कुल इसी तरीके और तरतीब से पढ़ना है जो इस वीडियो में बताया जाएगा। जो बंदा आज ये वजीफ़ा पढ़ लेगा और फिर रब से जो भी मांगेगा अल्लाह गैब से अता फरमाएगा। अल्लाह वाले रबीउल अव्वल के चाँद का कैसे इस्तकबाल करते थे और रबीउल अव्वल के चाँद को देखते ही अपने हाजात को कैसे पूरा करवाते थे, अपनी पसंद का नसीब और तकदीर कैसे लिखवाते थे। याद रखिएगा कि रबीउल अव्वल का महीना इस्लामी साल का तीसरा महीना है और नया चांद निकलते ही हर इंसान के नसीब और तकदीर में वाजिया फ़र्क पड़ता है। तवज्जो कीजिएगा कि मेरे जिस भाई बहन बेटे बुजुर्ग जिनके घर के हालात ख़राब हो चुके हैं, रबीउल अव्वल का चांद नज़र आते ही वजीफ़ा बताए गए तरीके से पढ़ने की देर है, आपके घर से गुर्बत का खात्मा हो जाएगा। आपके घर के जितने भी मसाइल हैं, चाहे वो कारोबार के हवाले से हैं, सेहत के हवाले से हैं, नौकरी के हवाले से हैं, शादी के हवाले से हैं, कर्ज के हवाले से हैं, तमाम के तमाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गैब से ख़त्म फरमा कर कामयाबी को आपके मुकद्दर में लिख देगा। आज का ये वजीफ़ा फ़कीर भी पढ़े तो अरबपति हो जाता है। आज मैं आपको वो अमाल बताऊंगी जो अल्लाह वालों ने पढ़े और रबीउल अव्वल का महीना शुरू होते ही पढ़े। रबीउल अव्वल का मतलब, रबी का मतलब है बहार और रबीउल अव्वल के महीने का मतलब है बहार का महीना। ये बहार का महीना जब आता है तो अपने साथ खुशियाँ लाता है, खुशहालियाँ लाता है, रिज़्क़ और दौलत के ख़जाने लेकर आता है। अल्लाह अपने महबूब से इतनी मोहब्बत फरमाता है कि अल्लाह ने इस महबूब के लिए ये दुनिया, चाँद, सितारे, ज़मीं, आसमान सिर्फ अल्लाह ने अपने महबूब के लिए पैदा फरमाए और आज इस महबूब की आमद का महीना शुरू हो रहा है। अल्लाह फरमाता है कि जिसने मेरे महबूब से मोहब्बत की मैं इस बंदे से मोहब्बत करता हूँ। हदीस पाक में आता है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत का वक्त था, रबीउल अव्वल का महीना था, अल्लाह ने आसमान, ज़मीन, चाँद, सितारों को रोशन कर दिया और जब आपकी वलादत हो रही थी आसमान पर एक नूर का आलम था। जब सरकारे दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ आवर हुए, आज हम खुश किस्मत हैं। अल्लाह ने अपने महबूब की उम्मत में हमें पैदा किया और आज खुश नसीब होगा वो बंदा जो रबीउल अव्वल का चांद ज़ाहिर होते ही नज़र आते ही ये वजीफ़ा पढ़ लेगा। याद रखिएगा कि ये मौका साल में सिर्फ एक बार आता है और जो बंदा इस मौके से फ़ायदा उठाकर सिर्फ एक बार इस वजीफ़े को पढ़ लेता है, अल्लाह इससे राज़ी हो जाता है, वो अल्लाह का दोस्त बन जाता है, अल्लाह के करीब हो जाता है। अगर आज आप भी अपनी तकदीर के बंद तालों को खुलवाना चाहते हैं, अगर आप भी अपने घर के हालात को बदलना चाहते हैं, तो वो रब जो अपने महबूब से बेहद मोहब्बत फरमाता है, अपने महबूब की आमद का सदका आपकी हर हाजत को पूरा फरमाएगा। आज कल हालात बहुत ख़राब हैं, किसी का कारोबार ठप हो चुका है, किसी के घर में बहन भाइयों की लड़ाई झगड़े, किसी के घर में खाने को कुछ भी नहीं, फाके, तंग दस्तियाँ, हर कोई किसी न किसी परेशानी में, किसी न किसी डिप्रेशन में, किसी न किसी मुसीबत का शिकार है। लेकिन याद रखिएगा अल्लाह ताला फरमाता है कि हर तंगी के बाद आसानी है और अब रबीउल अव्वल का चाँद ज़ाहिर हो चुका है, बहार का महीना आ चुका है। जो शख्स अपने उजड़े नसीब को चमकाना चाहता है, जो शख्स अपने बंद कारोबार को चलाना चाहता है, जो कोई बीमार है मुकम्मल शफा याब होना चाहता है, जो कोई तंग दस्त है रिज़्क़ और दौलत से मालो माल होना चाहता है, आज रबीउल अव्वल का चाँद ज़ाहिर हो चुका है, आज बहार का महीना शुरू हो चुका है, आज कबूलियत की घड़ियाँ आ चुकी हैं, आज अल्लाह से ख़जाने लूटने का वक्त आ चुका है। बड़ा खुश किस्मत है वो बंदा जो आज ये वजीफ़ा पढ़ेगा। वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आइए आज किसके इस बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करती रहूँगी। अब अमल क्या है कि आज आपको जब जहाँ जैसे वक्त मिल जाए बावुज़ू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दुरूद पाक पढ़ना है।
درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، بہتر ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھیں۔ درود ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو جائے گا، کیونکہ درود ابراہیمی ہر شخص کو آتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ بے شک ہر انسان کی حاجت، پریشانی، مصیبت الگ الگ ہے، جس کو جو چاہیے اپنے الفاظ میں نیت کرے۔ مثال کے طور پر آپ یہ وظیفہ رشتے کے لیے کر رہے ہیں تو یہ نیت کر لیں کہ یا اللہ اس عمل کو میں رشتے کے لیے کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، اس عمل کی برکت سے رشتہ عطا فرما۔ اولاد کے لیے پڑھ رہے ہیں تو یہ نیت کر لیں کہ یا اللہ اس وظیفے کی برکت سے مجھے اولاد عطا فرما۔ کاروبار کے لیے پڑھ رہے ہیں تو یہ نیت کریں کہ یا اللہ اس عمل کی برکت سے مجھے بہترین کاروبار عطا فرما۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے پڑھ لو۔ آج اگر ایک لمبی لسٹ بنا کر بھی بیٹھ جاؤ گی تو میرا رب خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ آج آپ جس کام کے لیے بھی یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں اس کام کی نیت لازمی کرنی ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ، جو تسبیح پڑھنی ہے وہ استغفار کی پڑھنی ہے۔ اب آپ نے استغفار کون سا پڑھنا ہے، یہ سب سے خاص بات ہے۔ آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ، بس اتنے کلمات آپ نے پڑھنے ہیں۔ اب استغفار پڑھتے دوران، یہ تسبیح پڑھتے دوران آپ گناہگار سیاہکار بدکار پورے سال جتنے بھی گناہ کیے ہیں، جتنے حرام کام کیے ہیں، بہتان بازی، غلطیاں، کوتاہیاں، جھوٹ بولے، غیبت کی، جتنے بھی برے اعمال کیے ہیں، آپ اپنے اعمال کو جانتے ہیں۔ میں اپنے اعمال کو جانتا ہوں، ہر کوئی اپنے گناہوں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ کو پڑھنا ہے اور یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جب انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، اگر تیرے گناہ سمندر کی جاگ کے برابر ہیں، زمین پر موجود ریت کے ذروں کے برابر ہیں، تو ایک توبہ کر، سچی توبہ کر، میں تیری توبہ کے صدقے تیرے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو فوری بخش دوں گا۔ اللہ بخشنے والا رحمان اور رحیم ہے۔ آپ نے استغفر اللہ پڑھتے دوران ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ جتنے بھی برے اعمال کیے ہیں آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ وظیفے کو پوری توجہ کے ساتھ سنیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ ایک بار ہو گیا، اسی طرح آپ نے دوسری بار بھی پڑھنا ہے، اسی طرح آپ نے یہ کلمات تیسری بار بھی پڑھنا ہے، یعنی آپ نے 3 بار ان کلمات کو استغفر اللہ کو پڑھنا ہے اور 3 بار اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا کوئی تسبیح لے لیں۔ اسی طرح اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا کوئی بھی تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے یہی کلمات، یعنی ایک مکمل تسبیح پڑھنی ہے۔ آپ نے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی توبہ کرتے ہوئے استغفر اللہ کو پڑھنا ہے اور پڑھتے جانا ہے۔ ایک تسبیح استغفار کی بتائی گئی طریقے سے پڑھنے کے بعد یاد رکھیے گا کہ استغفار سے آپ کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی توبہ قبول ہو جائے گی اور اللہ راضی ہو جائے گا۔ اب آپ سے اللہ خوش ہو جائے گا اور آپ کی توبہ قبول ہونے کے بعد اب اللہ سے اپنے نصیب کا رزق اور دولت لینے کی باری ہے۔ اب آپ اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کی باری ہے۔ تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر ایک قرآنی سورت کو پڑھنا ہے۔ یہ قرآنی سورت اخلاص ہے۔ سورت اخلاص ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ دوسرے نمبر پر آپ نے سورت اخلاص کو 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح پڑھنی ہے۔ سورت اخلاص میں رب کی وحدانیت کا ذکر ہے،
اس کا لفظی معنی ہے اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ اور یقین کیجیے کہ ربیع الاول کا چاند آپ کی تقدیر کو بدل کر رکھ دے گا۔ ربیع الاول کا چاند حضور کی آمد کا چاند ہے۔ ربیع الاول کا چاند بہار کا چاند ہے، خوشیوں کا چاند ہے، رحمتوں کا چاند ہے، برکتوں کا چاند ہے، کامیابی کا چاند ہے۔ آپ نے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورۃ اخلاص پڑھتے ہی آپ رب کریم سے دل میں جو کچھ مانگتے چلے جاؤ گے، 12 ربیع الاول سے پہلے پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اب آخری اور تیسری وظیفہ، تیسری تسبیح جو آپ نے پڑھنی ہے وہ اللہ کے ایک صفاتی نام، اللہ کے جلالی نام، اللہ کے ایک کرم کرنے والا نام یا ذوالجلال والاکرام کی پڑھنی ہے۔ یہ ایسا جلالی اسم عظیم ہے کہ آپ کے گھر سے دشمن کی چیخیں نکلیں گی۔ آپ کے سامنے کھڑا دشمن جو آپ کا راستہ روکتا ہے، چاہے بیٹی کے رشتوں میں رکاوٹ بن کر کھڑا ہو جاتا ہے، چاہے آپ کے کاروبار میں رکاوٹ کھڑی کرتا ہے، آپ کے مسائل کو بڑھاتا چلا جاتا ہے، آپ کے لیے مصیبت کھڑی کرتا ہے، یا ذوالجلال والاکرام پڑھتے ہی ساتھ دشمن کی چیخیں نکل جائیں گی۔ اگر آپ کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، تو یا ذوالجلال والاکرام اللہ پاک ایک ایسا نام ہے، اس کو پڑھیں۔ آپ اپنے گھر میں رزق اور دولت کی فراوانی چاہتے ہیں تو آپ اپنے گھر میں رزق اور دولت کی خیر کثیر چاہتے ہیں تو یا ذوالجلال والاکرام کو پڑھیں۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ توجہ کیجیے، یا ذوالجلال والاکرام ایک بار ہو گیا، اسی طرح آپ نے یا ذوالجلال والاکرام 2 بار ہو گیا، یا ذوالجلال والاکرام 3 بار ہو گیا، اسی طرح آپ یا ذوالجلال والاکرام کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ آج ربیع الاول کا چاند ظاہر ہوتے ہی میں نے جو 3 اعمال آپ کے حوالے کیے ہیں، اگر کوئی فقیر بھی پڑھے گا تو وہ بادشاہ بن جائے گا، اگر کوئی بیکاری بھی پڑھے گا تو لینے والے سے دینے والا بن جائے گا۔ یہ وظیفہ ایسا وظیفہ ہے، یقین کیجئے 100 دانوں کی ایک تسبیح پڑھتے ساتھ ہی آپ کو خود محسوس ہوگا کہ آپ کے اوپر رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے، آپ کا جسم لرزا رہا ہے، آپ کو یوں محسوس ہوگا کہ کوئی قریب سے گزر گیا ہے تو سمجھ لو قبولیت ہو چکی ہے۔ سمجھ لو کہ ربیع الاول کے چاند کے ساتھ آپ کے نصیب میں بہار آ چکی ہے، آپ کی تمام تنگ دستیاں، رکاوٹیں، بندشیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی ہیں، کیوں نہ کہ ربیع الاول کے چاند کو بہار کا چاند کہا جاتا ہے، خوشیوں کا چاند کہا جاتا ہے۔ اس ماہ میں خوشیاں آتی ہیں، غم دور ہوتے ہیں۔ یہ اعمال اللہ والوں کی امانت ہے اور میں نے بھی اللہ والوں کے طریقوں سے بتائے ہیں۔ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ نے عمل مکمل ہو گیا ہے اور اب دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے، اللہ کریم نے توبہ قبول فرما لی ہے۔ جب جسم ہلکا ہو جائے تو پھر اللہ سے ضد کر کے مانگو، وہ رب جو مصائب و اسباب اور غیب سے اسباب بنا دے گا، جو آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنی پریشانیوں کے لیے، حاجتوں کے لیے رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگی ہے، اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے۔ انشاءاللہ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس خلوص نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ اس عمل کی برکت سے آپ کو اللہ بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ دعائے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہی الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین گرامی، اپنے رزق میں برکت اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی 99 ناموں میں سے کوئی سا ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ۔ محترم ناظرین گرامی، مزید اسی طرح کی اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ایمانی وظائف آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔